بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، میں ہوں سلمان حیدر۔ دعا ہے پروردگار سے کہ اس نے آپ کو اور آپ کے اہل خانہ کو اپنی حفظ و امان میں رکھا۔ وہ کہتے ہیں نا، آواز خلق نکارہ خدا ہے۔ تو اسمبلی پہ بیٹھے لوگ نا دراصل خلق کو ریپرزینٹ کر رہے ہوتے ہیں، ووٹرز کے ریپرزینٹ کرنے والے ہوتے ہیں جی۔ اور جب اسمبلی کے فلور سے یہ ایسی آواز ہو کہ طاقت کا سر چشمہ ٹینک یا گولی نہیں بلکہ عوام ہے، تو یہ چھوٹی موٹی سٹیٹمنٹ نہیں ہے جی۔ 4.5 کروڑ آبادی کا حامل صوبہ، اس کی جانب سے آواز آئی ہے۔ اس کی ڈیٹیل میں نے بتانی ہے وہ، اور کہتے ہیں نا آن فائر ہو گیا جی۔ باقاعدہ طور پر روڈ میپ جاری کیا سہیل افریدی صاحب نے، جو کہ یار صرف اس ویلاگ میں اسی کو ذکر کر لوں تو کافی ہے جی ہاں۔ اور بڑی میننگ فل چیزیں ہیں، بابر بھی کرایا ہر لحاظ سے مختلف، جسے کہتے ہیں نا طاقتور پوائنٹس کو، کہ میں کیسے دیکھنا چاہ رہا ہوں، میں نے کیسے لے کے چلنا ہے۔ یہاں یہ چیز بھی ہوگی، اسمبلی سے قرارداد منظور ہو گئی، اور یہ بہت بڑا پریشر ہے۔ اور اگر یہ نہ ہو سکا تو ڈیفینیٹلی چیز بڑی عجیب و غریب مراحل کے اندر چلی ہوگی۔ کور کمانڈرز کو طلب کیا جی بریفنگ کے لیے، جی ہاں، کور کمانڈر کو اسمبلی کے فلور پر، جی ہاں، اتنی بڑی ہیپننگ ہوئی۔ یہ بھی میں آپ کے ساتھ شیئر کرتا ہوں۔ اہم ترین ولاگ ہے، مس نہیں کیجیے گا۔ چینل دیکھیں تو چینل سبسکرائب کر دیں۔ ہاں، اور مزے کی بات، آج اشرف شریف بھائی کو بھی کم از کم ان کا ایک حق ملا ہے، اور وہ بھی کہیں اور سے نہیں، خیبر پختونخوا سے ہی آیا ہے۔ اس کی بھی تفصیل بتا دوں۔ سر سہیل افریدی صاحب، آج اسمبلی کا اجلاس تھا، اسمبلی کے اجلاس میں مختلف لوگ خطاب بھی کرتے، مختلف ایم پی ایس بھی خطاب کرتے۔ آج انہوں نے باقاعدہ طور پر اپنا روڈ میپ دیا ہے جی، بلکہ یوں کہتے ہیں کہ کے پی میں ایک نئی تاریخ رقم کی ہے۔ سہیل افریدی کا گڈ گورننس، کرپشن فری اور عوام دوست یہ روڈ میپ جاری کیا گیا ہے۔ اس کے کچھ پوائنٹس ہیں، میں آپ کے ساتھ شیئر کر دیتا ہوں۔ وہ کہتے ہیں کہ صوبے کے سابق وزرائے اعلیٰ سے سب سے پہلے سیکیورٹی لی گئی تھی نا علی بن گنڈا پور صاحب کی جانب سے، انہیں کہ جتنے سابق وزیر اعلیٰ ہیں ان سے لی گئی جو سیکیورٹی انہیں واپس کی جائے، تاکہ ان کا تحفظ اور تکریم یقینی ہو کہ جس نے صوبے کو سرو کیا ہے۔ دس از کال گڈ، دس از اے گڈ کال نئے وزیر اعلیٰ کی طرف سے، کہ جتنے بھی سابق وزیر اعلیٰ ان کی سیکیورٹی ان کو واپس کی جائے، ٹھیک ہے۔ وفاقی وزیر داخلہ نے پولیس کے لیے، سر میں نے کہا یہ میسج ایک اور ہیڈ کوارٹرز میں چلا گیا، انہوں نے کہا وفاقی وزیر داخلہ نے پولیس کے لیے جو بلٹ پروف گاڑیاں فراہم کی تھی، ابھی 2 دن پہلے انہوں نے کی تھی، بڑی فوٹیج وغیرہ جاری ہوئی تھی کہ جی وہ دی گئی، تو انہوں نے کہا جو وہ نہایت ناقص ہیں اور پرانی ہیں، یہ کے پی پولیس کی تضحیک ہے، یا سیدھا محسن نقوی صاحب کو کہہ رہے ہیں ان گاڑیوں کو واپس کیا جائے۔ یہ پولیس افسران، بیوروکریسی کو انہوں نے کہا فوراً کی فوراً واپس کریں یہ گاڑیاں، یہ کے پی پولیس کی تضحیک ہے جو ہمیں دیا گیا۔ انہوں نے کہا کے پی پولیس کا حال کسی صورت پنجاب پولیس جیسا نہیں ہونا چاہیے، جیلوں میں قیدیوں پر تشدد کسی صورت نہیں ہونا چاہیے۔ سیدھا انہوں نے نا مریم نواز صاحبہ کی حکومت، ان کا طرز حکمرانی، ان تمام کو چیلنج کیا جی۔ انہوں نے کہا جیلوں میں قیدیوں پر تشدد کسی صورت نہیں ہونا چاہیے، پولیس میں کوئی سیاسی مداخلت نہیں ہوگی، لیکن پولیس کے خلاف عوامی رائے آ گئی تو وہ بھی برداشت نہیں کیا جائے گا۔ پختونخوا کے حوالے سے انہوں نے مزید بولا، انہوں نے کہا صوبے میں 3 ایم پی او کے تحت کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا، جو پنجاب میں عام طور پر پریکٹس ہے نا، اور سندھ میں بھی بڑے عرصے پریکٹس رہی ہے، اور بلوچستان میں تو ہے ہی ہے۔ انہوں نے کہا صوبے میں 3 ایم پی او کے تحت کسی بھی سیاسی شخص کو گرفتار نہیں کیا جائے گا۔ آزادی اظہار رائے اور تنقید برائے اصلاح ہر شہری کا بنیادی آئینی حق ہے، یہ حکم جاری کیا ہے وزیر اعلیٰ سہیل افریدی صاحب نے۔ انہوں نے کہا رہی بات پارٹی ایجنڈے کی، تو پارٹی ایجنڈے پر عمل درآمد کے لیے سخت فیصلے لوں گا اور ان پر عمل درآمد کروں گا، میں کسی کا لحاظ نہیں کروں گا۔ سرکاری ملازمین کی جو پوسٹنگ ٹرانسفر ہیں ان کے لیے جو 2 سالہ پالیسی ہے اس پر عمل درآمد ہوگا، اور پوسٹنگ ٹرانسفر کے لیے سفارش کلچر کا خاتمہ۔ پوسٹنگ ٹرانسفر سمیت تمام سرکاری امور میں ٹرانسپیرنسی اور میرٹ پر کسی قسم کا کوئی سمجھوتا نہیں ہوگا۔ پشاور کی ترقی اور اس کی بحالی کے حوالے سے ریوائیویبل پلان کا بھی اعلان کیا جی۔ ای پیڈ سسٹم کی صوبائی حکومت، ای ٹینڈنگ سسٹم، یہ تو ساری کانسیپچول ایگزامینیشن سسٹم رائج کرنا، یہ تمام چیزیں تعلیم کے حوالے سے بھی تھا۔ مزید انہوں نے کہا کہ ضم اضلاع کے لیے ٹرائبل میڈیکل کالج اور ٹرائبل یونیورسٹی آف ماڈرن سائنسز کے قیام کا اعلان کرتا ہوں۔ تمام ضم اضلاع میں تحصیل کی سطح پر پلے گراؤنڈز کی تعمیر کا اعلان کرتا ہوں۔ ضم اضلاع کے لیے سیف سٹی پروجیکٹ کا اعلان کرتا ہوں۔ یہ ہوتا ہے جب اسٹوڈنٹ یونین سے کوئی بندہ وزارت اعلیٰ کی سیٹ پہ بیٹھا، پورے پروسیس کے ساتھ آیا ہو، اس کو پتہ ہے کہاں کہاں فلاز ہیں، کہاں کہاں گیپ ہے، عوام کو کہاں کا ریلیف مل سکتا ہے، وہاں سے وہ بات کر رہا ہے۔ وہ صرف مشیر، ابھی تو مشیر بنے بھی نہیں، وہ مشیروں کی بات پہ گفتگو نہیں کر رہا، وہ اس وقت اپنا ماضی کا ایکسپیرینس شیئر کر رہا ہے۔ انہوں نے کہا یہ طے ہے کہ میں روایتی انداز میں کام کرنے کے لیے نہیں آیا، اور روایتی انداز سے ہٹ کر کام کرنا ہوگا۔ ہم نے ایسے کام کرنے ہیں جسے عوام کو احساس ہو کہ انہوں نے صحیح تبدیلی کے لیے پی ٹی آئی کو ووٹ دیا ہے۔ رہی بات سرکاری ملازم، انہوں نے کہا ہم سرکاری ملازم اور ہم سب عوام کے خادم ہیں،
ہم اپنے عہدوں پر عوام کی خدمت کے لیے بیٹھے ہیں. اگر کسی سرکاری ملازم سے عوام مطمئن نہیں ہوں گے تو وہ اپنے عہدے پر نہیں رہے گا. کم از کم گنڈا پور کی طرح یہ نہیں کہا سر پہ اینٹ مار دو اور مجھے بتاؤ آ کے، یہ کم از کم نہیں کہا. انہوں نے کہا وہ عہدے پر نہیں رہے گا. بڑی پریسائز گفتگو سرکاری افسران سے کی انہوں نے کہا کرپشن کے خلاف زیرو ٹالرنس پالیسی ہماری پارٹی کا سب سے اہم ایجنڈا ہے اور کسی کو کسی بھی قسم کی کرپشن کی اجازت نہیں. جو کرپشن کرے گا اس کے خلاف سخت کارروائی ہوگی. شکر ہے یہاں بھی اینٹ مارنے کا انہوں نے مشورہ نہیں دیا تھا. انہوں نے کہا رہی بات پولیس کو، انہوں نے اور بیوروکریسی کو یہ باور کرایا. انہوں نے کہا یہ میں بتاؤں خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے، ذرا سمجھ جاؤ. اور جو بیچ میں سے تمہیں مرکز سے ایک آرڈر لے کے بندہ اٹھا کے لاہور بھیج دیتے یا پنجاب بھیج دیتے، ایسا نہیں چل رہا. انہوں نے کہا خیبر پختونخوا میں پی ٹی آئی کی حکومت ہے اور عمران خان پارٹی کا تاحیات چیئرمین ہے. جس بھی پارٹی کی حکومت ہو اس کے ایجنڈے پر عمل درآمد سرکاری مشینری کا کام ہے، تو اس کے علاوہ سوچنا بھی نہیں. عام انتخابات میں جو سرکاری افسران عوام کے ساتھ کھڑے ہوئے انہیں ہم ریوارڈ بھی دیں گے. جن لوگوں نے عوام کا ساتھ نہیں دیا اور مینڈیٹ چوری کیا ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے گی. چیف سیکرٹری کو ہدایت کرتا ہوں کہ ایسے تمام لوگوں کی نشاندہی کر کے ان کے خلاف سخت کارروائی کی جائے. بہرحال انہوں نے پہلا یہ سرکاری اجلاس تھا جس میں صوبے میں امن و امان گورننس سے متعلق بڑے فیصلوں کا انہوں نے اعلان کیا. اور سر مجھے چیز میرے دل کو بڑی چھوئی، ارشد شریف بھائی کی برسی، ان کے نام سے یونیورسٹی آف انویسٹیگیٹو اینڈ ماڈرن جرنلزم کے قیام کا اعلان کیا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا نے. کہ ارشد شریف صاحب کی خدمات اور شہادت کیا کوئی چھوٹی بات ہے جی جرنلزم کے نام پر. جی ہاں، اپنی صحافت کے حوالے سے اتنی بڑی قربانی سر کہ بندہ اپنی زندگی دے دے اور روز روشن کی طرح آیا سب کے سامنے. تو انہوں نے کہا ان کے نام پر یونیورسٹی آف انویسٹیگیٹو اینڈ ماڈرن جرنلزم کے قیام کا اعلان کرتا ہوں. یہاں یہ چیز تھی. اچھا دیگر خطابات بھی ہوئے لیکن وہ خطابات سے متعلق میں آپ کو بتاتا ہوں. بہرحال سہیل آفریدی نے آج پھر بولا ہے کہ کابینہ کی مشاورت عمران خان سے ہی کروں گا، اس کے بعد ہوگی. ہاں اگر پھر بھی ملاقاتیں کرو پھر ایک چھوٹی سی کابینہ بنا دی جائے گی امیڈیٹ، کیونکہ ان تمام چیزوں کو ایگزیکیوٹ کرو تو کابینہ کے لوگ چاہیے نا سر، وہ وزراء چاہیے ہوں گے تو تبھی جا کے ہوگا. یہ چیز تھی. اچھا جی، اس کے علاوہ سر آج اسمبلی سے نا ایک قرارداد پاس ہوئی اور اس قرارداد پر عمل درآمد کرنا یقینی ہے. نہ کریں گے تو وہ ڈیفینیٹلی، جب اسمبلی کے فلور سے قرارداد پاس ہوئی ہے اور ڈیفینیٹلی مرکز سے ہے نا یا طاقتوروں سے ہے. عمران خان سے ملاقات سے متعلق اسمبلی میں ایک قرارداد منظور ہوئی ہے. انہوں نے کہا وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا بانی چیئرمین سے صوبے کے امور چلانے کے مشاورت کا حق رکھتے ہیں. باقی حکومت وزیر اعلیٰ کو عمران خان سے ملاقات کی اجازت دے. 4.5 کروڑ عوام کے ریپرزنٹیٹیوز کی یہ قرارداد منظور ہوئی ہے. تو اخلاقی طور پر پریشر بہت بڑھ گیا. دیگر خطابات کی بات کروں سر، میں چند ایک بتاتا ہوں کہ بہت ہی خوفناک خطابات تھے. پھر بتا رہا ہوں یہ مائنڈ سیٹ پتہ چل رہا ہے کہ یہاں عوام کے نمائندے کیا سوچ رہے ہیں پالیسی سے متعلق. سمجھنے کے لیے اشارے کافی ہے نا. اب جیسے کہ ایک صاحب ہے ایم پی اے شفیع اللہ صاحب، انہوں نے کہا طاقت کا سرچشمہ جو ہے نا وہ ٹینک یا گولی نہیں ہے بلکہ عوام ہے، تو یہ باور کر لیں. ایک صاحب ہیں وہ کہتے ہیں ڈاکٹر امجد صاحب، انہیں کہتے ہیں جب قبائلی نوجوان کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا تو اس وقت ڈی جی آئی ایس پی آر پشاور پہنچ گیا. اچھا ڈی جی آئی ایس پی آر کی پریس کانفرنس کو کے پی میں کیسے لیا جا رہا ہے یہ وہ بتا رہے ہیں. انہیں کہ جب قبائلی نوجوان کو وزیر اعلیٰ نامزد کیا گیا تو ڈی جی آئی ایس پی آر پشاور پہنچ گئے، دھمکیاں لگائیں اور پھر آخر میں کہہ دیا کہ ہمیں سیاست میں مت گھسیٹیں. انہوں نے کہا نہیں، ہمیں دھمکیاں لگائی گئی ہیں. جو ڈی جی آئی ایس پی آر نے پریس کانفرنس کی تھی اس سے متعلق. پھر ایک ہیں پیر ادران قادری، وہ کہتے ہیں آپ اتنے اب وزیر اعظم شہباز شریف نے لاسٹ ٹائم سہیل آفریدی صاحب کو جو مبارکباد دی تھی، سہیل آفریدی کہتے ہیں میری عمران خان صاحب سے ملاقات، انہوں نے کہا میں پوچھ کے بتاتا ہوں. اس کو کس نے لیا وہ سن لے جی کے پی کے نے. انہوں نے کہا آپ اتنے بے بس ہیں کہ وزیر اعظم ہوتے ہوئے بھی ایک کرنل سے اجازت کی بھیک مانگ رہے ہیں. ایسی ہزاروں کرسیاں پاؤں کی ٹھوکر پر رکھتا ہے ایسا. پھر جو ریزولوشن پاس ہوئی اس کے مطابق خیبر پختونخوا اسمبلی کے صفاتی صاحب جو ہیں اسپیکر صاحب، انہوں نے کہا ہے خیبر پختونخوا میں امن و امان کی صورتحال پر آئی جی اور کور کمانڈر پشاور کو بریفنگ کے لیے کے پی اسمبلی بلانے کا فیصلہ کیا گیا ہے. ادھر آئیں، علی امین گنڈا پور پوری کابینہ کو لے کے پہنچ گئے تھے کور کمانڈر ہاؤس میں. انہوں نے کہا نہیں، کور کمانڈر آئیں عوام کو جواب دیں، آئی جی پولیس آئیں عوام کو جواب دیں. تو خیبر پختونخوا کی امن و امان کی صورتحال کی بریفنگ کے لیے انہوں نے بلایا جی. انہوں نے کہا پہلے بلانا تھا، پھر یہ اسمبلی وزیر اعلیٰ کے آنا نہ آنا، ہونے دینا نہیں ہونے، اس پہ تھا. انہوں نے کہا یہ آج ریزولوشن پاس ہوئی ہے جی اور اسپیکر نے اس بات کا اعلان کیا ہے. اٹ مینس الاٹ فار دس سسٹم.
باقی مجھے کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیں. اپنا بہت خیال رکھیں. اللہم صلی علی محمد و علی محمد.